محمد ملنا چاہیے اور مل رہا ہے. اسی امت محمدیہ کے علماء اور مشائخ اور رہبر اور سربراہ ہی کام کر رہے ہیں کہ حق اور باطل کو ملا کر اپنے ماننے والے اور امت محمد آگے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حق جو ہے اس پر باطل کا لباس اڑا دیتے ہیں، لبادہ اڑا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حق کمتر نظر آتا ہے. حق کمتر نظر آتا ہے، یہاں تک کہ سامنے والا اس سے مشکوک ہو جاتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ بڑا ہی گھنونا عمل ہے، بڑا خطرناک جرم. اس کو اللہ نے اہل کتاب کو تنبیہ کرتے ہوئے اس آیت میں بیان کیا، اور یہ امت مسلمہ کے علماء سو میں پایا جاتا ہے. بڑی ہی بری بات ہے. امت مسلمہ کے علماء میں پایا جاتا ہے، یہ بڑی بری بات ہے. جیسا مثال کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں کہ کس طرح حق کے ساتھ باطل کو ملا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ شک و شبہ میں مبتلا رہے. ایک مثال اس میں سے یہ دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اس قسم کی مثال دینا. ایک ہے نماز کا طریقہ. جیسے نماز کے طریقے کی بات آتی ہے، آپ کسی بھی عالم سے جا کر پوچھو، ہر ایک اپنا اپنا طریقہ بتائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہر ایک اپنے اپنے طریقے کے ساتھ اپنی اپنی دلیل رکھ دے، کوئی حرج نہیں ہے. جس کا جیسا علم ہوتا ہے اس طرح وہ عمل کرتا ہے، اسی طرح لوگوں کی رہبری بھی کرتا ہے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جو دوسرے جو طریقے ہوتے ہیں انہیں کمتر اور کم فضیلت والا بتلا دیتے ہیں تاکہ ادھر جائے نہیں اور اسی پر عمل کرتا رہے. تو گویا کہ کیا کیا، اب 4 ہے 5 ہے 10 طریقے، کون سا حق ہے پوری طرح واضح نہیں ہے تو کم سے کم ایسا تو نہ کرے کہ سب کو خلط ملط کر کے پیش کرے. جیسے کہ آج بھی اس امت کے علماء کیا بولتے ہیں، بعض امت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی طریقہ سے، وہ بھی طریقہ سے. پچھلے درس میں نے کہا کہ باقاعدہ ایسی مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کیا ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فوراً بھاگے، وہاں سے جنگل میں چلے گئے. ان کو ایک طریقہ مل گیا. دوسرے باقاعدہ ایک عالم کی زبان ایسے الفاظ میں نے سنے. دوسرے صحابی آئے، کچھ سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دوسرا طریقہ دیکھ لیا، وہاں سے جو بھاگے دوسرا جنگل میں، وہاں سے ایک دوسرا طریقہ شروع ہوا. اس طرح ایک نہیں دو نہیں 4 طریقے امت میں رائج ہو گئے. چاروں آپ وسلم کا ہی عمل ہے، چاروں آپ وسلم کا سنت ہی طریقہ ہے، اسے چاروں اسلام ہے. اللہ کے بندو، کیا نبی ہو کر امت کو اختلاف میں ڈال کے چلے جائیں گے تاکہ امت لڑتی رہے آپس میں؟ نبی ہو کر 4 طریقے سکھا کر جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوپر سے ایک دوسرے کو صحیح بھی بتلاتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط بھی بتلاتے ہیں. جیسا کہ پچھلی بار میں نے ایک حدیث مبارک آپ کے آگے رکھی تھی، استغفر اللہ، حدیث جھوٹی حدیث کے طور پر لوگوں نے پیش کیا تھا کہ کس طرح ایک دور تھا کہ مناظرے ہوا کرتے تھے ایک امام کے ماننے والے کا کے درمیان اور دوسرے امام کے ماننے والے کے درمیان. یاد ہوگا آپ کو، اشارتاً طور پر پھر بتلا دے رہا ہوں کہ ایک امام کے ماننے والے دوسرے امام کی تنقید کرنے کے لیے، کمتر بتلانے کے لیے کیا جھوٹی حدیث گھڑی پتہ ہے؟ یہ حدیث گھڑی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ایک ابلیس پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا. استغفر اللہ. یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کبھی نہیں کہا کسی نے. پر ایک زمانہ تھا بہت مناظرے ہوا کرتے تھے احناف اور شوافع کے نزدیک، حنفیوں اور شافعیوں کے نزدیک بہت مناظرے ہوتے تھے، یہاں تک کہ قتل و غارت گیری بھی ہوئی ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اس وقت ایسی حدیثیں گھڑی کہ کیونکہ محمد بن ادریس ہے کون؟ امام شافعی رحمہ اللہ ہے. امام شافعی کو کیا کہا؟ میری امت کا ابلیس ہے کہا. یہ کیا ہے؟ میں کسی کیا کہتے ہیں حنفی الگ شافعی الگ، فلاں مانو فلاں نہ مانو، یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کس طرح امت کے علماء نے حق اور باطل کو ملایا اور حق اور باطل کو ملا کر امت کے آگے پیش کیا تاکہ امت ہمیشہ قیامت کی صبح تک کنفیوژن میں رہے کہ آخر حق ہے کیا، آخر حق ہے کیا. ایک بہت اچھی مثال دیتا ہوں، زندہ مثال، لائیو مثال، کہ کس طرح حق کو باطل کے ساتھ ملا کر امت کے آگے پیش کیا جاتا ہے تاکہ امت گمراہ کی گمراہ رہے. قسم اللہ کی، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ جو کہ اسلام کا اصل بنیاد، منبع اور ذریعہ اور سورس ہے، اس سے یہ
گنڈے شرک ہے. تعویذ گنڈے شرک ہے, شرک اکبر ہے. کسی بھی قسم کا تعویذ پہننا شرک ہے. دلیل ایک نہیں دو نہیں, ان گنت دلائل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنن ابن ماجہ کی صحیح سند والی حدیث, ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک. آپ سب کہتے ہیں شرکیہ منتر پڑھنا, تعویذ گنڈے کرنا, اور کڑے اور چھلے پہننا, یہ سب شرک ہے. حدیث کے الفاظ, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. مسند احمد کی حدیث, جس نے تعویذ گنڈا کیا اس نے شرک کیا. اب جاؤ کسی بھی مسجد میں, کسی مدرسے میں جا کر اپروچ کرو, ان سے ملو اور پوچھو کہ کیا تعویذ پہننا شرک ہے, تعویذ پہن سکتے کہ نہیں پہن سکتے. پہلے جواب ملے گا آپ کی چال ڈھال, آپ کا انداز, آپ کا لباس, آپ کے سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے, آپ کا پیجامہ ٹکنے سے اوپر ہے یا نہیں ہے, آپ ان کیے ہوئے یا نہیں ہے, یا جبہ پہنے ہوئے. ان سب کو بھاپنے کے بعد اگر انہیں لگے کہ آپ کا رجحان شرک کی طرف زیادہ ہے تو کہ یقیناً تعویذ گنڈے کرنا شرک ہے, سوائے قرآن کی تعویذوں کے. کیا بولتے ہیں؟ اب آپ بتائیں حق ہے کیا اس میں سے؟ کیا اگر حق کو باطل ساتھ ملایا نہیں جا رہا ہے؟ کیا کہا؟ سوائے قرآن کی تعویذوں کے باقی سب جائز, کیا باقی سب حرام ہے. قرآن مجید کے تعویذیں لکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دلیل مائی عائشہ رضی اللہ نے کہا, دلیل فلاں نے کہا, دلیل صحابہ خود اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذیں ڈالتے تھے. دلیل ایک نہیں دو نہیں, دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں.